ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان ویسے تو ہمیشہ ہی گوناگو اندرونی بیرونی علاقائی معاشی مسائل کا شکار رہا ہے، لیکن آج کل کچھ زیادہ ہی معاملات جو ایسے ہیں جو کہ ایک گرداب میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ان معاملات پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ صدر عارف علوی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے حالات اور خاص طور پر جو علاقائی اور بیرونی حالات بن رہے ہیں ان پر ان کی کیا رائے ہے۔ اگرچہ آئینی ان کا ایک رول ہے بطور صدر کے، لیکن وہ پی ٹی آئی کے ایک فعال رکن ہیں اور اس لحاظ سے ہر چیز پہ وہ ایک رائے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بتائیے صدر صاحب کہ یہ آپ تو ایک بڑے ایکٹیو پولیٹیشین رہے ہیں اور بڑی ایکٹیو پریکٹیشنر بھی رہے ہیں بطور ڈاکٹر کے ڈینٹسٹ کے، تو بڑی ایکٹیو لائف گزاری آپ نے، اور پی ٹی آئی کو یہاں تک لے جانے میں آپ کا ان بانی اور کان میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے بڑی جدوجہد کی۔ بالکل۔ تو اب آپ کو یہ اس رول میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ میرے خیال سے بڑا اہم رول ہے، بہت کام کر سکتا ہوں، اپارچونیٹیز بڑی ہیں، اور فیڈریشن کی ذمہ داری کہ صوبوں کے اندر کوآپریشن، وہ ذمہ داری آئینی طور پر بھی میرے پاس ہے۔ بس یہ ذرا سی تصحیح کر دوں کہ میں فعال رکن پی ٹی آئی کا اب نہیں ہوں، کیونکہ یہ عہدہ جو تھا وہ یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ جو آدمی ہے وہ یہاں پر نیوٹرل بیٹھے، ہے نا، ناٹ کسی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے استعفیٰ بھی دے دیا، مگر ظاہر ہے سوچ جب 22 سال جس پارٹی کے ساتھ سٹرگل کیا میں نے، اور جو پارٹی کا پاکستان کے اعتبار سے ویژن ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ ظاہر نہیں، وہ یہ میرا مقصد یہی تھا کہ فعال رکن ہے سے کہ مراد ہے کہ آپ رہے کی شناخت تو پی ٹی آئی ہے نا جی۔ بالکل۔ اب یہ اگرچہ دیکھیں نا، یہ پہلے تو آرٹیکل 58(2)B تھا، جی ہاں، اس کے تحت تو ایک آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ تھا کہ صدارتی بھی تھا اور پارلیمنٹری بھی تھا۔ اس کے بعد تو اب آئینی رول ہے۔ آئینی رول ہے، لیکن جب آصف زرداری صاحب صدر تھے تو تھا وہ آئینی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فعال رکن اب نہیں ہوں، لیکن زرداری صاحب نے تو بطور صدر بھی وہ یوسف زئی گیلانی جب پرائم منسٹر تھے تو وہ اکثر ان کو انسٹرکشنز دیا کرتے تھے کہ یہ کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ان کے ہوتے تھے، اور انہوں نے کامیابی سے وہ سسٹم چلایا۔ اور میرا خیال یہ ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ کو چیئرمین رہے شاید اس زمانے میں بھی، اور کرٹیسزم ہوا ان پہ بڑا اس پہ، مگر میں نے تو بالکل اس کو آئینی طور پر فالو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی آپ سے ذکر کر دوں کہ مثال کے طور پر کوئی وکیل ہے، کوئی ذمہ دار ہے، جب جج بن جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ پابندی ہو جاتی ہے مورل کہ وہ پارٹیسان نہیں رہے گا، وہ اپنے مثال کے طور پر اپنے پرسنل کیسز نہیں چلائے گا، مثال کے طور پر وہ ایسی کسی معاملے میں جس میں اس کو اندازہ ہو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ کوشش ہوتی ہے انسان کی، اور میں بھی یہ کوشش رکھتا ہوں کہ پارٹیسان نہ رہوں، نہ سوچوں۔ جو دیکھیے، ایک پارٹی کا ایک ویژن تھا جو بڑا کلیئر تھا، پارٹی اس فرسٹریشن کا شکار تھی، کم سے کم مجھ جیسے لوگ جو شروع میں پارٹی میں شامل ہوئے یا پارٹی بنانے میں شامل ہوئے، اور عمران خان صاحب، ہم پاکستان میں کرپشن سے سب سے زیادہ پریشان تھے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ بہت ساری چیزوں کا تعلق کرپشن سے ہے۔ پھر گڈ گورننس، بہت ساری چیزیں آسان لگتی تھیں، بہت ساری چیزیں لگتا تھا کہ ایک مرتبہ قوم ایک چیز کا فیصلہ کر لے تو پوری ہو جائیں گی۔ اب یہ احساس ہوتا ہے کہ کرپشن اتنا دیمک کی طرح گھس گیا ہمارے پولیٹیکل باڈی کے اندر۔ پولیٹیکل باڈی کا مطلب میرا مراد یہ ہے کہ سارا گورننس سسٹم کے اندر، کہ اس کو ہینڈل کرنا صرف اخلاقی اعتبار سے کامیابی شاید اس میں نہ ہو، اخلاقی اور قانونی سب طریقوں سے اگر اس کی گرفت کی جائے گی، جو بڑے کرپٹ لوگ ہیں ان کو پکڑا جائے گا، تب یہ پاکستان جو ہے یہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ کوئی ملک کرپشن فری نہیں ہے، مگر پاکستان میں جو مادر پدر آزاد کرپشن رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سٹرگل پاکستان کا ہے کہ وہ ورقہ پلٹنا کرپشن کا، اور دنیا کے اندر یہ پتہ چل جانا لوگوں کو کہ تم انویسٹ کرو گے
تو کرپشن تم کو پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کیلکولیٹڈ چیزوں پر کہ بھئی ہم نے اتنا انویسٹمنٹ کیا، ہمارا ریٹ آف ریٹرن آن ایکویٹی اتنا ہوگا، مگر اس میں اگر کرپشن آپ شامل کر دیں تو کرپشن کا پتہ نہیں ہوتا کب حملہ کرے گا، ہے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو لہٰذا جو انسرٹنٹی ہے وہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوا. پلس دنیا کے اندر ملٹی نیشنلز کو دنیا کے قوانین کے اندر اب بندش لگ گئی کہ تم برائب نہیں کرو گے، تو لہٰذا جب برائب نہیں کریں گے اور کام نہیں ہوگا تو پرابلم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان نے ڈائریکشن پکڑا ہے کہ کرپشن فری ہو جائے، اس سے بڑا فرق پڑے گا. ٹائم لگے گا یہ میسج جانے میں، چیزوں کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا، اچانک نہیں ٹھیک ہو سکتا، مگر یہ بہت بڑا پازیٹیو ہے جو پاکستان میں. لیکن ایک یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ کرپشن جو ہے اس کو جب تک اس کی بے کنی نہ کی جائے، ترقی جو ہے وہ اس میں اور کسی میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، ڈسپیوٹ نہیں ہو سکتی. ساری پارٹیز میں کوئی ڈسپیوٹ پاکستان میں یہ فرق رہا ہے اب تک. اور جیسے آپ نے کہا باقی دنیا میں بھی کرپشن ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی پکڑا جائے تو پھر وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. پاکستان میں یو کوڈ گیٹ اوے وتھ مرڈر. جی ہاں. لیکن اب ایک دوسرا فلپ سائڈ یہ آ گئی ہے کہ نیب کی وجہ سے، اس کی کارروائیوں کی وجہ سے وہ کرپشن کے خلاف جو احتساب ہے وہ اس کو سمجھا جانے لگ پڑا ہے کہ یہ ایک قسم کا انتقام ہے. حتیٰ کہ علیم خان جو آپ کے اپنے بڑے سینئر، وہ کل ہی ان کو ہائی کورٹ نے بیل کی ہے، تو ان کا خود یہ کہنا ہے کہ یہ نیب کا جو طریقہ کار ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو آپ کو اس بارے میں کوئی ایڈوائز یا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرے پاس نیب کے چیئرمین آئے تھے، انہوں نے اپنی رپورٹ بھی دی تھی اور میرا ان کے ساتھ کافی تفصیل سے ڈسکشن ہوا بہت ساری چیزوں پر، جس کے اندر ایک تو یہ تھا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ میرا آفس کبھی آپ سے کسی کی سفارش نہیں کرے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل نان پارٹیسان اس کی فکر کیے بغیر کہ کون سی پارٹی کا آدمی کرپٹ آپ نے پکڑا ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں. نمبر ایک. نمبر دو، یہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ایک خوف کی کیفیت بزنس میں ہے اور بیوروکریسی میں ہے، دونوں طرف خوف کی کیفیت آپ نکال دیں. اس وجہ سے نکال دیں کہ لوگوں کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ بے جا نہیں پکڑے جاؤ گے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ کہ بیوروکریسی کو بھی یہ احتیاط ہو جائے گی کہ اگر کسی کرپٹ ڈیسیژن کا حصہ رہیں گے تو ضرور پکڑے جائیں گے، مگر اگر کوئی غلط ڈیسیژن کا حصہ رہیں گے تو پکڑ نہیں ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے قانون یہ کہتے ہیں کہ اگر تم آفس میں ہو تو ڈیسیشنز میڈ ان یور میرٹ اس کے اوپر سوال جواب نہیں ہوگا، مگر ایک واقعی کرپٹ ڈیسیژن ہوگا تو سوال جواب ہوگا. تو یہ انہوں نے مجھے ایشورنس دیا. انہوں نے نمبر ایک تو یہ کہا، میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ بتا دینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے بزنس مین کے لیے ایک الگ ٹیلی فون کانٹیکٹ اور بندہ بٹھا دیا ہے. کوئی بزنس مین یہ محسوس کرے کہ اس کو کوئی ہراسمنٹ ہے کسی وجہ سے تو وی ول انٹرفیئر اینڈ انشور دا فیکٹ. کیونکہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے نا وہ سارا ایسا نہ ہو کہ سارا کام جیسے طوفان نہیں آتا. یہ بزنس ہینڈل کر دیا ہے، لیکن اگر سیاستدان بھی یہ فیل کریں کہ ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کا بھی تو کوئی مداوع ہونا چاہیے. نہیں، وہ تو روزانہ خبروں میں آتی رہتا ہے. بزنس مین کا نہیں آتا، تو اس وجہ سے میں نے کہا وہ روزانہ یہ خبروں میں آتا رہتا ہے کہ سیاستدان کو بے جا پکڑا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب جو ہے یہ پچھلے احتساب بیورو وغیرہ سب سے ڈفرینٹ ہے. دیکھیں نا اس وقت جو صورتحال ہے، میں آج ڈالر کو 148 تک پہنچ گیا ہے. IMF کے پیکج میں ہم چلے گئے ہیں. عوام مہنگائی سے بڑے تنگ ہیں. اسی طریقے سے بزنس کا پہیہ بھی چالو نہیں ہوا. تو یہ جو ساری چیزیں، اس پہ آپ کو بھی کوئی تشویش ہے؟ جی، مہنگائی پر اور ڈالر کے اوپر جانے پر سبھی کو تشویش ہے، مگر ایک اس کی وجوہات تو آپ جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. میرا خیال یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کے فائنانس منسٹر نے تو یہ بات بھی کہی تھی کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہے تھے کہ 128 تک ضرور لے جاؤ. اس کا مطلب اتنا ریکگنیشن تو جب بھی تھا کہ یہ آرٹیفیشلی پچھلی حکومت میں کم رہا، مگر 128 تک تو ضرور جاؤ. اچھا، یہ اصل میں یہ ہوتا یہ ہے نظامی صاحب کہ جب آپ قرضہ لے کر گھر چلا رہے ہوں
تو جب قرضہ مانگنے والے جب گھر پر آئیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزوں پر خود ہی کفایت شاری کی طرف جانا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر یہ سخت پیریڈ ہے اور اس سے گزرنا پڑے گا انشاءاللہ، مگر یہ کہ حکومت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا جو اثر ہے وہ غریب طبقے پر نہ ہو اور کم سے کم ہو. مثال کے طور پر بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں کا، جنرل مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے اعتبار سے یہ اس حکومت کا بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی کوشش کرتی رہے. کچھ نہ کچھ قیمت تو ادا کرنی پڑے گی جب آپ اپنے آپ کو ایک نئی نیشن بلڈنگ کی طرف لے جا رہے ہیں. قرضوں کے اعتبار سے مانیٹری مینجمنٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں. ٹیم بدلی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اب مثبت نتائج کچھ نکلنے لگیں گے. یہ بتائیں کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ تقریباً 9 ماہ ہو گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے، آپ گورننس، اکانومی کی مینجمنٹ، ان چیزوں پر اگر آپ پرکھیں اس حکومت کی کارکردگی کو، کیونکہ ویسے تو آپ کو ہر سال پارلیمنٹ کو بھی ایڈریس کرنا ہوتا ہے اس زبان میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک اے پلس، اے مائنس یا ایوریج کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شور ہے اپوزیشن کا. اچھا، اس شور کے اندر ایک غلط فہمی بھی ہے کہ غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جو احتساب ہے یہ پارٹیزان ہو رہا ہے اور لوگوں کو یہ کہا بھی جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ لوگ کنونس بھی ہو جاتے ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر کہ نہیں، یہ احتساب جو پارٹیزان ہے، اور لہٰذا میں پارلیمنٹ کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ کوآپریشن بہت کم ہے. اچھا، جب کوآپریشن کم ہو تو اپوزیشن کا کام تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے رہیں، یہ تو ہے اس کا کام. مگر یہ کہ جس انداز سے یہ پارلیمنٹ کا ماحول خراب ہوا، اس کے اندر جو اچھے کام پارلیمنٹ نے کرنے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں. اور کیونکہ میں پارلیمنٹ کا ہیڈ ہوں تو لہٰذا مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں جا کر بیٹھتا بھی ہوں پارلیمنٹ میں، جب سیشن میں ہوتا ہے تو ہفتے میں ایک دن ضرور جا کر بیٹھتا ہوں، صرف اس کوشش کے اندر کہ یہ آپس کی جو دوریاں ہیں یہ کم سے کم لیجسلیشن میں دوریاں نہ رہیں. اور فاٹا کا بل ایک اچھا اگزامپل ہے کہ جس کے اندر سب لوگوں نے کوآپریٹ کیا کیونکہ قومی انٹرسٹ کا ہے. اور میں حکومت نے بھی اب یہ اچھا کام کیا کہ یہ بلز لے کر رہے ہیں ٹیبل پر تو پارلیمنٹ میں. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بحث ہوگی وہ ٹینجیبل چیزوں پر، بلز پر ہوگی، قانون سازی پر ہوگی، نہ کہ اس بات پر ہوگی کہ تم نے کیا کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کہا تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. تو اس سے ہٹ جائے گا. تو ایک مثبت کردار پارلیمنٹ کا اب نظر آنا چاہیے. علوی صاحب، یہ چارٹر آف اکانومی کی بات بڑی ہو رہی ہے کہ جی اپوزیشن اور حکومت کو ملا ہے، اس بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جس طرح بنیادی نکات جو ہیں. تو اس ضمن میں آپ کا کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟ یہ میں آپ سے ایک بریک کے بعد پوچھوں گا. ناظرین، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. صدر صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی یہ کہ یہ پارلیمنٹ میں کنسنسس بلڈنگ کے سلسلے میں، خاص طور پہ اکانومی کے معاملے میں اپوزیشن اور حکومت کو اکٹھا لانے میں آپ کو رول ادا کر سکتے ہیں؟ جی، ایسا کوئی مینڈیٹ میرے پاس نہیں ہے، مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ چارٹر آف اکانومی، یہ موجودہ اس وقت کے حال کے اندر مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ممکن ہے. مگر یہ کہ 5-6 مہینے بعد انشاءاللہ اس بات کا امکان ہوگا کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے جو ضروری چیزیں ہیں ان پر ایک رائے، اکٹھا رائے بنائے تاکہ قوم کے اندر ایک قومی کنسنسس پیدا ہو کچھ چیزوں کے حوالے سے. یہ تو ضروری ہے. دوسرے، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں جو چیز بڑی اہم سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیشن بلڈنگ پر ایک قومی کنسنسس ہونا چاہیے. نیشن بلڈنگ، کچھ چیزیں بڑی مثبت پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ساتھ ہوئیں. مثال کے طور پر نیشن بلڈنگ ان نیشنز کو کہتے ہیں جو کردار کے اعتبار سے اپنے آپ کو دنیا کی سیاست کے اندر ثابت کریں کہ ہیومینیٹیرین قومیں ہیں اور انسانوں کا درد محسوس کرتی ہیں. اس میں پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے افغان مہاجرین یہاں پر رہے، ہمارے یہاں کوئی سیاسی اپوزیشن نہیں ہوا. 35 لاکھ اور ابھی بھی 25 لاکھ کے قریب ہیں، ان کی جنریشنز یہاں رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشن بلڈنگ کا کام ہے وہ حکومت کا نہیں ہے اکیلے.
نیشن بلڈنگ کا کام آپ کا ہے, میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا ایک نئی چیز ہے, ڈیجیٹل میڈیا, جس کو میں بڑی اہمیت دیتا ہوں, کیونکہ ایک کوئی واقعہ پیش آتا ہے یا کوئی ایشو ریز ہوتا ہے تو وہ سوشل میڈیا میں پہلے آگ کی طرح پھیلتا ہے, پھر ٹیلی ویژن میڈیم میں چند گھنٹوں بعد آتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پریس میڈیم میں ایک دن بعد آتا ہے. تو اس وقت سوشل میڈیم جو ڈیجیٹل میڈیم ہے اس پر بھی ہمیں اہمیت دینے کی ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیم ایسا ہے جو انسان کے ساتھ اب نتھی ہو گیا ہے, لہٰذا ایک وہ ڈسکریمنیشن کریں ہم کہ فیک نیوز کیا ہے اور سچا نیوز کیا ہے, ایک تو وہ, مگر اس کا استعمال قوم کی اچھائی کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے. تو میں ایک کانفرنس بھی کر رہا ہوں اور آپ ہی کے ٹیلی ویژن پروگرام کے وساطت سے یہ بات سب تک پہنچ جائے گی کہ رول آف ڈیجیٹل میڈیم ان نیشن بلڈنگ آف پاکستان بہت اہم ہے. جی آپ کا بڑا یہ انیشیٹو ہے, جی ہاں, ہوگا, اور آپ نے جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کا بھی ذکر کیا ہے اور خواتین کی انہیریٹنس کے اوپر بھی میرے خیال سے آپ کام کر رہے ہیں, آپ کے پیٹ پروجیکٹس ہیں. سب سے بڑا آپ کا احسان یہ ہوگا کہ اگر آپ بجٹ میں جو آؤٹ لیز ہیں ہماری بڑی ہی ڈزبل ہیں ان فیلڈز میں, اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے ٹیکنیکلی تو چلا گیا ہوا ہے ان پروونسز, تو یہاں آپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم پیسے تو دیے جائیں نا اس کام کے لیے, جی ہاں, اور وہ پیسوں کا کوئی نتیجہ بھی نکلے. اچھا, مگر میں نے ایک اور سستا راستہ تلاش کیا ہے اور آپ خوش ہوں گے سن کر. اچھا, وہ سستا راستہ یہ ہے کہ میں آپ کو تعلیم کی مثال دیتا ہوں, اور میں ہمارے جو اس حکومت کے ایجوکیشن منسٹر ہیں شفقت محمود صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ کلوز لیزان کر رہا ہوں. ایک تعلیم کا سسٹم یہ تھا کہ آپ نے اسکول بنایا برک اینڈ مارٹر کا, اس میں ایکسپینڈیچر ہوا, پھر آپ نے اساتذہ رکھے, ان پر مسلسل ایکسپینڈیچر ہے, پھر بچے آئے وہاں پر اور آپ نے کتابیں دیں. تو تین چیزیں چل رہی ہیں, اسکول برک اینڈ مارٹر, استاد اور بچوں کی کتابیں. اچھا, بچوں کی کتابیں پرانی بھی ہو جاتی ہیں مگر 3-3 4-4 سال چلتی رہتی ہیں, دنیا آگے نکل جاتی ہے. تو میں نے شفقت صاحب کے ساتھ مل کر اس کام کو فروغ دینے کی نیت کی ہے کہ ایک ٹیبلٹ کے اوپر ایجوکیشن بڑھائی جائے. اچھا, ٹیبلٹ کی کاسٹ ان سب چیزوں سے بہت کم ہے. میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں تجربہ کیا کہ وہ بچے جو پہلی مرتبہ کلاسوں میں آئے ہیں ان کے مقابلے میں وہ بچے جن کو ٹیبلٹ کے ذریعے پہلی مرتبہ ٹیبلٹ کے ضرور شروع کیا تو 200% فرق پڑا ان کی گریڈز میں جنہوں نے ٹیبلٹ. تو پاکستان کے اندر اس بات کا امکان ہے, جس چیز کو میں پرائم منسٹر صاحب نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بعض چیزوں کے اندر میرا انیشیٹو جو ہے پریسیڈنس انیشیٹو آن کمپیوٹنگ اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس پر یہ تو بہت ضروری ہے یہ کیا. تو لہٰذا یہ بڑا سستا, ہم نیچے تک جو 2 کروڑ بچے باہر ہیں اسکولوں کے اندر, $20 کے ٹیبلٹ کی بنیاد پر ان کے ساتھ ایکسیس شروع کریں. اور بہت بڑی تبدیلی کا امکان ہے, کیونکہ زمانہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان سارے ادوار سے گزریں جو ترقی یافتہ قومیں گزری ہیں, ہم شارٹ کٹ لگا کر جمپ کر سکتے ہیں. اس کے اندر جناب ایک تو روزگار, میں آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم خواتین کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے سلائی مشینوں کا بڑا, ہم نے میری والدہ سے لے کر آج تک ہم یہ کرتے تھے کہ بھئی سلائی مشین خرید کر دے دو, یہ عورت جو ہے گھر بیٹھے بیٹھے کپڑے سی لے گی اور گھر کی روزی بڑھ جائے گی. اب قصہ یہ ہے کہ اگر ہم ان میٹریکولیٹ کو اور انٹرمیڈیٹ پاس لڑکیوں کو اگر ہم کمپیوٹنگ پر ایجوکیٹ کریں آج کل نیٹ ورکنگ کے حوالے سے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے یا بلاک چین کے حوالے سے, تو یہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنی روزی کما سکتی ہیں, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو بہت بڑا سیکٹر ڈپرائیوڈ ہے, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو سستے سولوشنز ہیں, یعنی برک اینڈ مارٹر ایکسپورٹس آپ بڑھائیں, کرنا پڑے گا آپ کو ہے کہ انڈسٹریز اور یہ اور وہ, اور میں کہہ رہا ہوں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں, اور آپ کو ایک مثال دوں, آپ بڑے خوش ہوں گے, مجھے ایگزیکٹ فگر یہی نہیں یاد, مگر انڈونیشیا $4 بلین کی شاید ایکسپورٹ کرتا تھا 2016 میں, اچھی پالیسیز کے ساتھ 2018 میں تقریباً 16 بلین تک پہنچ گیا, 2 سال میں, ہے نا, ناٹ ود اے لاٹ آف انویسٹمنٹ بٹ ود دا رائٹ ڈیسیشنز. تو میں سمجھتا ہوں, اور وہ پلان کر رہا ہے انڈونیشیا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. انڈونیشیا پلان یہ کر رہا ہے کہ 2023 تک وہ $100 بلین تک جائے گا. جی صحیح ہے. اچھا, اور ہم تو
20, 25, 30, 35 بالکل، ملین ہمارا ڈالرز کے تو اس میں visible پھنسے ہے ہیں، اس بارے میں ہے نا. record بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے انیشیٹو لیا ہے اور اس کے اندر بڑی تیزی سے اور تیز فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے ایک ذکر کیا تبدیلی کا. تبدیلی ایک پی ٹی آئی کا نعرہ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مہینے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ وہی پرانے انداز جو ہے وہ اسی طرح کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں میں ایک تھوڑی سی مایوسی ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے یا جو ایک جس لیے یعنی پی ٹی آئی کا ایک ریولوشن تھا کہ وہ لوگ جو کبھی ووٹ بھی ڈالنے نہیں جاتے تھے وہ ماشاء اللہ فعال ہوئے. اور کیبنٹ میں بھی ایسے بہت سے مثال. آپ کا خود یہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنا اس کی ایک پروفیشنل ہے آپ. تو وہ تبدیلی لیکن وہ کوئی لگ رہا ہے کہ نہیں ہے. مثلا ابھی جو حالیہ تبدیلی ہوئی ہے کیبنٹ کے اندر, اب زیادہ تر لوگ جو ہیں اس کے اندر وہ ہیں جو کہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں, پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں. تو پی ٹی آئی کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ یار ہمارے میں سے آپ کو کوئی نہیں ملا اور آپ باہر سے یہ امپورٹ کرنا پڑے. پھر ایک اور جو بہت بڑا چارج پی ٹی آئی پہ لگتا ہے کہ جی یہ بس ہر بات میں کہتے ہیں جی پچھلی حکومت قصوروار تھی, اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پی ٹی آئی یا خان صاحب جو ہیں وہ کنٹینر سے ہی نہیں اترے ابھی تک. اچھا جی, آخری بات سے میں شروع کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ جو ہے پچھلی حکومت جتنی ذمہ دار تھی اس کے اوپر زیادہ بحث ہوتی ہے. یقیناً یہ میرے خیال سے 1.5 سال تک تو چل سکتی ہے. اس کے بعد تو پی ٹی آئی کو اپنے پیروں پر اپنے جو لوگوں کو بتانا تھا کہ پچھلی حکومتوں کی, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ تو پچھلی حکومت یہ محسوس کرتی تھی 128 پر ڈالر کو جانا چاہیے. یہ تو ٹیلی ویژن پر میں سن چکا ہوں. فائنانس منسٹر پچھلی حکومت کے وہ کہہ چکے ہیں کہ ڈالر کو زبردستی کم پر رکھا گیا تھا, اس وجہ سے ایکسپورٹس کا برا حال ہوا. اب جب بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ بڑھی نہیں, ہماری نہیں بڑھی, تو یہ اچانک یہ معاملہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ جو پچھلی حکومتوں کا بار ہے وہ 1.5 سال تک تو یہ کہہ لیں گے. اس کے بعد ان کو اپنے پیروں پر جو ان کے اس حکومت کی جو مثبت پیکیجز ہیں ان کا اثر اندازی شروع ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے اس حکومت میں زیادہ ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر ایکسپرٹ سے مدد لے لی جائے تو کوئی اس میں نقصان نہیں ہے, کیونکہ اصل میں تو آپ چاہتے ہیں کہ پروڈکٹ اچھی ہو, اصل میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ڈیلیوری اچھی ہو, لوگوں کے مسائل ٹھیک ہوں. تو اگر مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو مسائل حل کر لے, تو میں اس ڈاکٹر کو کسی نہ کسی طرح سے سسٹم کے اندر اکوموڈیٹ کر کے اس سے کام لے لوں. اس میں مجھے کوئی بڑا اعتراض نہیں. البتہ اس سے زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ ہمیں ان ٹیکنوکریٹس کو بھروسہ کرنے کے بجائے اسمبلی میں وہی ایکسپرٹیز مل جاتی. مگر اسمبلی میں کہیں نہ کہیں کثر ہوگی. دیکھو, ہم پارلیمنٹری سسٹم میں ہم الیکٹ اس بنیاد پر نہیں ہوتے کہ ہم کتنے ٹیکنوکریٹ ہیں, یہ کتنا وہ ایکسپرٹیز ہے ہماری فائنانس پر. ہم الیکٹ اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہمارا عوام کے ساتھ رابطہ کتنا اچھا ہے. اور یہ مکس اینڈ میچ جب ہم لیجسلیچر میں لے کر جاتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ لیجسلیچر کر نہیں سکتے, چاہے جس پارٹی کی بھی ہوں. میں تو اب صاف بات کہہ رہا ہوں, جب میں 2013 سے 15 تک تھا تو میرے خیال سے 30 لوگ ہوتے ہوں گے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ملا کر جو لیجسلیشن کو پڑھتے ہوں گے اور انٹرسٹ دیتے ہوں گے. باقی تو ایسے ہی باقی صرف پارٹی کے کہنے پر ووٹ دیتے تھے. تو لہٰذا اب ان 30 لوگوں میں سے حکومت تلاش کرے کہ بہترین لوگ کون ہیں, نمبر 1. اس کے بعد پھر اس کے پاس فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. تیسری بات آپ نے جو فرمائی وہ تبدیلی کے اعتبار سے کہ کیا تبدیلی, میں سمجھتا ہوں کہ 2 سیکٹرز کے اندر جو پرائم منسٹر صاحب کے عزیز ترین سیکٹرز ہیں, ایک تعلیم اور دوسرا صحت. یعنی اگر آپ ان کی سیاسی یا نان سیاسی آپ ہسٹری دیکھیں تو اس کے اندر پہلے انہوں نے صحت کے اعتبار سے کام کیا, پھر تعلیم کے اعتبار سے کام کیا. اس کی پرائرٹی تو مجھے اس حکومت میں بہت نظر آتی ہے. مگر جو میکرو اکانومی والا معاملہ ہے اس کے اندر ہم جب یہ حکومت آئی ہے, جب میں بھی پارٹی کا حصہ تھا اور ہم کوشش کر رہے تھے, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ معاملہ بڑی آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے. آئی واز آف دیٹ اوپینین, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے, ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب کی تو بہت ساری تقریریں آج کل کوٹ ہوتی ہیں.
مگر مجھے یہ احساس ہوا، قطع کلامی معاف، بلکہ یہ بھی دیکھیں نا اپوزیشن کہتی کہ جی وہ کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا، ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، بالکل صحیح، اور وہ مجبور ہو گئے کرنے۔ بالکل صحیح۔ اچھا مجبوری کا بھی تو پھر احساس ہونا چاہیے نا قوم کو، نہ کہ یہ کہ صرف اعتراض کرتے رہو کہ تم نے یہ کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا۔ ارے بھائی سب لوگ IMF کے پاس یا اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے گئے، تو اب دو چیزیں ہیں، ایک تو معیشت کی بہتری کے اندر اچھے فیصلے اور کرپشن نہ ہو، یہ دو ہی چیزیں رہ گئی نا۔ باقی تو پھر دنیا کے اندر آپ کمپیٹ کر رہے ہوں گے ایکسپورٹس کے اعتبار سے، اپنے GDP کے اعتبار سے۔ میں نے آپ سے گزارش یہ کی کہ اگر ہم ان چیزوں کی طرف چلے جائیں جو دنیا کا نیا انقلاب، چوتھا انقلاب آ رہا ہے، وہ چوتھا انقلاب کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل انقلاب ہے، اس کی طرف اگر ہم چڑھ جائیں، اس ٹرین میں اگر ہم چڑھ جائیں، تو مجھے بڑی اچھی اور قوی امید ہے کہ روزگار کے اعتبار سے اور پاکستان کے ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے بڑی جلدی ہم ان چیزوں سے نکل جائیں گے۔ اب ابھی ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے کچھ تھوڑی سی صدارتی نظام اور 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بالکل ناظرین، ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ تو خود بھی صدر ہیں، جی ہاں۔ تو صدارتی نظام کی آج کل بڑی بات چل نکلی ہے، پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تلاش کریں کہاں سے شروع ہوئی، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے شروع ہوئی، بلکہ میں نے اس کی اتنی تردید کی، اس کے باوجود سینٹ میں بھی کھڑے ہو کر یہ کہا جاتا ہے کہ جی صدر صاحب نے صدارتی نظام کے اوپر بات کی کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ میں نے اس چیز کو کہیں ذکر ہی نہیں کیا، میں نے یہ ضرور کہا، اور دیکھو یہ ہے کبھی کبھی مس رپورٹنگ، مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے مگر میں کیا کروں، یہ جو چیز ہے وہ ایسی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کہ وہ ایسا کہتا ہے۔ میں نے یہ ہمیشہ کہا کہ جب ہم نے پارٹی بنائی تو صدارتی یا پارلیمانی نظام پر ہم تھنک ٹینکس کے اندر گفتگو کرتے تھے جیسے سب لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد جب ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام کوئی بھی ہو، میں نے آپ سے عرض کیا جیسے ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ پروڈکٹ لے لینا چاہیے، نظام جو بھی ہو۔ اچھا دنیا کے اندر نظام کی وجہ سے ترقی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کبھی کسی ملک کے حالات پر بحث کریں گے نا تو یہ نہیں کہیں گے کہ پارلیمانی نظام کی وجہ سے اس ملک نے ترقی کی، آپ یہ کہیں گے کہ حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے یہ ہوا، حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے یہ ہوا، اور اس ملک کے لوگ بھی اس بات پر بحث نہیں کر رہے ہوتے کہ نظام بدل دو، ٹھیک ہے نا، ٹیسٹ کرتے ہیں نظام کو۔ اس وقت امریکن سسٹم آف ڈیموکریسی کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے بٹوین دا کنفرنٹیشن، کانگریس اور اپنی پاورز کے اعتبار سے زور لگا رہے ہیں صدر صاحب، کانگریس اور سینٹ سب لگا رہے ہیں، تو نظام کو ٹیسٹ تو کیا جاتا ہے، مگر پروڈکٹیوٹی نظام کے حوالے سے نہیں ہوتی۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ لوگ غلط فہمی میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی نظام بدل دو، ارے لوگ وہی ہوں گے تو اسی نظام کے اندر ویسے ہی چلیں گے، جو لنگڑائے گا وہ اپنے گھر میں بھی لنگڑائے گا اور سڑک پر بھی لنگڑائے گا۔ آپ کو کہنے کا مطلب ہے کوئی یہ بالکل جہاں تک پارلیمنٹری سسٹم ہے یہی پاکستان کا نظام ہے؟ میں سمجھتا یہ ہوں کہ پارلیمنٹری سسٹم میں امپروومنٹس کی گنجائش رہے گی، امینڈمنٹس کے طور پر کرتے رہیں، مگر یہ کہ ایک تو مجھے مس کوٹ نہیں کریں، اور سینٹ کے اندر بھی میں گزارش کروں گا لوگوں سے جو کرتے رہیں کہ مجھے مس کوٹ نہیں کریں۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ پارلیمانی نظام چل رہا ہے، اسی کے اندر آپ اس کو بہت امپروو کر سکتے ہیں، اور ایک کنسنسس ہے قوم کا کنسنسس ہے، ایک اسپرٹ ہے، 2-3 چیزوں کی بات کروں گا، ایک اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک تو فیڈرل سسٹم ہے نا، اس پہ تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، ایک اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ انڈیا نے بعض فیصلے ان کی سپریم کورٹ نے یہ کیے ہیں کہ کوئی قانون سازی اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں ہو سکتی، تو یہ آئین جو ہے فی الحال یہ پارلیمانی نظام کا ہے، تو اس کا اسپرٹ یہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جو چینج کرنا چاہے گا اس کی 2/3 اکثریت بھی ضروری ہے، تو فی الحال تو نہ 2/3 اکثریت کا عثمانہ کر کے امکان ہے کہ اس پر کوئی کنسنسس ہو، تو لہٰذا یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ اصل چیزوں سے سائڈ ٹریک کر رہی ہے، جو بھی کر رہا ہے۔ میں تو اس کو ڈسکریج کروں گا اس ڈیبیٹ کو کہ یار اصل چیزیں لوگوں کی پریشانیاں ہیں، اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کوئی چارٹر آف اکانومی کی بات کرو، جیسے آپ نے فرمایا لیجسلیشن کے اعتبار سے پارلیمنٹ کے اندر وہ بحث کرو، نہ کہ یہ کہ آپ صدارتی نظام کے جی حکومت صدارتی نظام لانا چاہتی ہے لہٰذا ڈرایا جا رہا ہے قوم کو، دیٹ از انیکوریٹ۔ دوسری بات 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ میں پوچھنے لگا تھا کہ ایک اس حوالے سے بھی بہت چلتی ہے بات، NFC ایوارڈ کے بارے میں چلتی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ سب کچھ لے گئے، وفاق بڑا غریب ہو گیا،
اس کے پلے کچھ رہا ہی نہیں. اچھا، یہ وفاق میں کچھ لوگوں کا اوپینین تو ہو سکتا ہے، صوبے کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ وفاق کو کہ یہ کہے کہ تم ابھی اور پیسے ہم سے لے رہے ہو، اتنا نہیں لینا چاہیے تم کو. تو یہ کنٹینشن جو ہے کہ صوبے اور وفاق کتنا پیسہ آپس میں چاہتے ہیں کہ اس کا ڈسٹریبیوشن ہو، یہ NFC ایوارڈ سے متعلق ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ 18th امینڈمنٹ کے اندر جو ڈیولیوشن آف پاور ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن سے مطابقت رکھتا ہے، مگر لوگوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے اس بات پر، کچھ چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں. تو 18th امینڈمنٹ میں امپروومنٹ کے اعتبار سے بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. ہو سکتا ہے صحیفہ آسمانی تو نہیں ہے نا جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جب آئین کے اندر آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی صحیفہ آسمانی نہیں ہے، تو 18 امینڈمنٹ کے اندر بھی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور تیسرے آپ نے NFC ایوارڈ کی بات کی، میرے خیال سے یہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر صوبے دنیا بھر کے اندر صوبوں اور سینٹر کے اندر کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی ہمیشہ ایک ڈیموکریٹک جستجو رہتی ہے. صوبہ ڈسٹرکٹ صوبے سے زیادہ مانگتا ہے، مثال کے طور پر UCs ڈسٹرکٹ کونسل میں زیادہ پیسہ مانگتی ہیں، اور یہ لوگوں کا رائٹ ہے. تو یہ جو بحث ہے NFC ایوارڈ کے حوالے سے وہ رہنی چاہیے. البتہ ایک چیز میں آپ سے گزارش کروں کہ فاٹا کی جو سوچ ہے کہ اس کے اندر جو 3% ہم سمجھتے ہیں کہ ریسورسز ہمارے 100 بلین روپیز پر منتھ کے اعتبار سے ہم نے فاٹا کو پرومس کیا ہے، اس میں پوری قوم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اگر وہ جو فاٹا میں حال ہوا، جو لوگوں نے قربانیاں دیں، اگر ہم ان کے ساتھ ہمدردی نہیں شو کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سینٹریفیوگل تحریکیں پاکستان کے اندر جنم پائیں گی. اور اس کی اچھی مثال آپ کو دوں، جب برلن وال گرائی گئی، جب ایسٹ اور مغربی اور مشرقی جرمنی اکٹھا ہوئے تو مغربی جرمنی کی معیشت بہت بہتر تھی، اور اس زمانے میں انہوں نے بڑا سیکریفائس کیا اپنے ریسورسز سے، مشرقی جرمنی ان کی برابر آ جائے. تو لہٰذا آج وہ قوم جرمنی اکٹھا ہے. پھر یہ بحث نہیں ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں ملا. تو پاکستان کی ہر صوبے کے اعتبار سے، ہر خطے کے اعتبار سے، جس خطے کے اندر زیادہ قربانیاں دی گئی ہوں اور معیشت تباہ ہوئی ہو، اس کی ریکوری سارے پاکستان کی ذمہ داری ہے. اچھا، یہ جو یو ٹرن کی بڑی بات ہوتی ہے کہ جی یو ٹرن، خان صاحب کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو یہ بھی سیاست کا حصہ ہے. جی میں نے اپنے متعلق سے کہتے ہیں کہ یار یہ یو ٹرن جو ہے، جو PTI کا جو بنیادی مقاصد سے ان سے روگردانی ہے، اور اس کی ایک یہ بھی دیتے ہیں کہ بہت سارے آپ کے جو فیلوز ٹریولرز تھے وہ سائیڈ لائن ہو گئے یا چھوڑ گئے ہیں. مثلاً میں حامد خان کا نام لے سکتا ہوں، اور ہیں جسٹس وزیر الدین، اور اس طرح کئی نام ہیں. تو یہ پارٹی کا اپنا جو کوئی ایتھوس ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں ایک تو یو ٹرن والی کیفیت کو ذرا سا الگ بحث کر لیں، پھر پارٹی کے معاملات الگ. یو ٹرن یا فیصلے پر نظر ثانی کرنا، یہ میں نے تو زندگی بھر اپنے ساتھ کیا ہے. اس بات کا امکان ہے کہ میں آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے کسی سلسلے میں کوئی میری رائے تھی اس کو میں بدل دوں یکسر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس چیز میں اپنے حالات کے اعتبار سے اور اپنے جو انفارمیشن آ رہی ہو، جو معلومات اس کی بڑھ رہی ہیں، اس کے اعتبار سے فیصلہ بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ کوئی جھوٹ بول کر یہ بات کرے، مثال کے طور پر میں اس بات سے پکا رہوں کہ جی میں فلانی چیز اپنے صحت کے لیے کرتا تھا یا گوشت کھاتا تھا اور آج میری صحت اجازت نہیں دیتی یہ کرنے کی، میں کرتا رہوں کیونکہ میں کرتا تھا پہلے بھی، تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو پرنسپلز ہیں ان پر یو ٹرن نہیں ہوتا. یعنی پرنسپل، مثال کے طور پر پرنسپل یہ نہیں تھا کہ IMF کے پاس جانا ہے نہیں جانا، پرنسپل یہ تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، مگر بیان اس سلسلے میں اسٹریٹجی، گول ایک ہے کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو، اسٹریٹجی مختلف ہو سکتی ہے. میں نے خود کہا کہ IMF کے پاس نہیں جانا چاہیے. میں نے خود کہا کہ ڈالر کی ڈیویلویشن جو ہے یہ IMF کی طرف سے ہوتی ہے، اور لوگ آج کل میرے سوشل میڈیا کی پرانی باتیں لا رہے ہیں کہ یہ میں نے کہا تھا. مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے اعتبار سے جب میں نے ساری چیزوں کو دیکھا، اس وقت وہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ IMF کے پاس بھی جائیں اور ڈالر کے اعتبار سے ذرا سا اس کو مینیج کریں کہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. تو یہ تو یو ٹرن کی بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر فیصلے اپنے نئی انفارمیشن کی بنیاد پر نہیں بدلوں تو میں کھائی میں گروں گا، یہ کہتے ہوئے کہ جی مجھے کھائی نظر نہیں آ رہی. مطلب ہے کہ پولیٹیکل فلیکسیبلٹی جو ہے
نہیں پولیٹیکل نہیں بھائی صاحب، سائنس کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہے، اپنی ذات کے اندر یہ فلیکسیبلٹی ہے، خاندان کے اندر فلیکسیبلٹی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ پراپرٹی خریدنی ہے، پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ 1 سال پہلے تو یہ صحیح تھا فیصلہ، اب یہ فیصلہ غلط ہے. تو یہ تو روزمرہ انسان کا فیصلہ ہے، تو لہٰذا اس میں بددیانتی نہ شامل ہو. میں صرف ایک ڈیفرینشیشن کرنا چاہتا ہوں، اس میں بددیانتی اور جھوٹ نہ ہو. جو میں پہلے کہتا تھا پورے ایمان کے ساتھ کہتا تھا کہ IMF کے پاس نہیں جانا چاہیے، جو 5 سال پہلے میری اگر ٹویٹس بھی نکالی جائیں، اور آج میں اپنے پورے کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلہ کیا گیا وہ صحیح کیا گیا. تو اس میں مجھے اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ میں حالات دیکھ کر فیصلہ کروں. یار مجھے خیال نہیں تھا کہ اس کمرے میں کیا ہوگا، جب کمرے میں آیا ہوں تو نظر آیا تو میں نے وہ فیصلہ کیا. جب آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ کیا پرابلم ہے. جب فیصلہ کر رہے ہو تو وہی پتہ ہے. الوی صاحب یہ ایک اور چیز جو یونیک ہے ٹو دس پارٹی وہ یہ کہ بہت زیادہ ڈرٹی لینن از واشڈ ان پبلک. مختلف گروپنگ ہے، ایک دوسرے کو خلاف بیان بازی ہے، اور خان صاحب نے بھی اس کو تھوڑا سا ڈسکریج کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اس میں کوئی آپ رول نہیں ادا کر سکتے؟ بیکاز نہیں میں تو رول ادا کرتا رہتا ہوں، مگر یہ سنیں نا آپ، یہ ہماری انسانی فطرت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہر گھر میں. اگر بات باہر نکلتی ہے تو خاندان کو افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو باہر نہیں نکلنی چاہیے تھی. اچھا اسی طرح سے پارٹی کے اندر جب پارٹی کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہونا، پارٹی کے اندر انڈیویجول لائکس اینڈ ڈس لائکس کا ہونا بالکل ایسے ہی جیسے خاندان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا البتہ یہ کہ اس کا باہر ذکر کرنا اس معنی کر کے کہ آپ کی اپنی کشتی کو نقصان ہو، یہ مناسب نہیں لگتا. تو لہٰذا میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا بھی رہا ہوں اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کرتا رہا ہوں کہ بھئی آپ کی حکومت ہے، میری رائے پارٹی کے حوالے سے اب اہمیت نہیں رکھتی اور نہ میں دینا چاہتا ہوں، مگر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کیونکہ پارٹی کے ساتھ میں منسلک رہا ہوں. تو اگر کوئی مجھ سے کہے گا تو میں کہوں گا کہ یار جیسے میں اسمبلی میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے جھگڑوں کے خلاف ہوں کہ کم کر لیا جائے، اسی طرح سے پارٹی کے اندر بھی کسی پارٹی کے اندر بھی ایسے جھگڑے ہوں جس کے اندر آپ واشنگ اور ڈرٹی لینے. صدر الوی صاحب آپ کے دروازے اپوزیشن کے لیے بھی کھلے ہیں؟ جی میں پچھلے دنوں اسمبلی میں گیا تھا تو خورشید شاہ صاحب سے، نوید قمر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور میری ریکویسٹ پر ہوئی. میں نے ہی چاہا تھا کہ ملاقات کر لوں، ان کی بھی خواہش تھی کہ ملاقات کر لیں، تو وہ اپوزیشن کے لیے بھی دروازے میرے. کبھی یہاں بھی ان کو بلایا آپ نے؟ بلا لوں گا میرا خیال سے، کیونکہ وہ خود تکلف کر رہے ہوں شاید. مگر یہ آفس تو نان کانٹروورشل ہے، اس کو کبھی کانٹروورشل بنانا نہیں چاہیے. اور میں پاکستان پروگرام کے ذریعے دعوت دے دیں ان کو. بالکل میں دعوت دینا چاہتا ہوں، میرا دروازہ کھلا ہے. میں اسمبلی میں بھی مجھ سے ملاقات ہو سکتی ہے، جیسے میں نے آپ سے بیان فرمایا کہ خورشید شاہ صاحب نے مجھے کھجوریں بھیجی تھی، میں نے شکریہ ادا کیا. میں نے کہا بھائی بہت دن ہو گئے ملے نہیں ہیں، تو وہ تشریف لائے. میں سمجھتا ہوں اچھا کام کیا. ایسے ہی میں سارے اپوزیشن لیڈرز کے لیے یہ جو ہے پریسیڈنسی، اس کا اپوزیشن اور حکومت سے اور گورنمنٹ کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کی عکاسی کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جو میرا دن ہے اس کے اندر میں کوشش اس بات کی پوری کرتا رہوں گا کہ اس پریسیڈنسی کا وقار اسی معنی کر کے بڑھایا جائے اور وہ ایشوز یہ پریسیڈنسی زوروں میں پک کرے جو نان کانٹروورشل ہیں. الوی صاحب آپ نے آج بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی ہے آپ سے ہر موضوع پہ جو پاکستان کو درپیش ہے. بہت بہت شکریہ. آج بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ.